جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو امتحان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدمی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے بعد مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ مشکل کا انعام آسانی ہے، اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان آتا ہے، اور اس طرح زندگی آگے بڑھتی ہے۔ مشکلات اور آسانیاں دراصل زندگی کی دو طرزیں ہیں۔ جب تک آدمی مشکل کو مشکل اور آسانی کو آسانی سمجھتا ہے، ان دونوں طرزوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ جو اصول ان دو طرزوں سے آزاد کرتا ہے وہ ہر شے کو من جانب اللہ سمجھ کر زندگی گزارنا ہے۔ جو لوگ ہر کام کا رخ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ ذہن کا فرمانبرداری سے نافرمانی کی طرف جانا ناشکری ہے۔ جس وقت ذہن نافرمانی کی طرف راغب ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نافرمانی کا پیٹرن ہے۔ شکر کرنے سے آدمی صبر سیکھتا ہے، اور صبر ایثار و قربانی کے ساتھ یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ذکر، شکر اور صبر ایسا عمل ہے جو ذہن کو شکوک و شبہات اور منفی سوچوں سے دور رکھتا ہے۔ جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، تو رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، کتنی دفعہ درود پاک پڑھوایا گیا آپ سے دن بھر میں۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو۔ دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت، اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو۔ رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو، آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو درود شریف۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے۔ آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہو، ایک دم آپ کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے، اور یہ بھی اسی کی طرف سے ہی اشارہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے راضی ہے۔ تبھی تو آپ کی زبان پر اس کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جاری ہوا۔ اگر آپ کی زبان اس کے ذکر میں مشغول ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ سے راضی ہے۔